إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قابل صد احترام भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज 19 दिलहज्जा है। गुज़श्ता कल 18 दिलहज्जा गुजर चुकी है। जो कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी सब कहे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मत मुहम्मदिया में अबू बकर व उमर के बाद सबसे मुमताज़ आला अरफा शख्सियत के मालिक हैं। साबिकून अल-अव्वलून के
پھولوں میں ایک نمایاں پھول ہیں، اس لڑی کے ایک ممتاز خوبصورت موتی ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہے۔ آپ کو ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ دو بیٹیاں، پہلے ام رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں، پہلی بھی فوت ہو گئی، دوسری بھی فوت ہو گئی۔ سیدنا عثمان پریشان، اداس ہیں کہ پہلے لوگ مجھے کہتے تھے یہ آقا کا داماد جا رہا ہے، اب لوگ مجھے عثمان کہیں گے، اب میری نسبت آپ سے وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عثمان میں نے تیرے نکاح میں ایک بیٹی دی، اللہ کو پیاری ہو گئی، میں نے ایک اور بیٹی دے دی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اگر میرے پاس ایک تیسری بیٹی بھی ہوتی وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ ایک اور روایت میں، وہ سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں، اس میں یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک وقت میں دو بہنوں کا ایک نکاح میں ہونا یہ جائز نہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ایک فوت ہو گئی ہے تو میرے دل میں اتنی تیری قدر ہے کہ میں نے ایک اور بیٹی تیرے نکاح میں دے دی، اگر یہ بھی فوت ہو گئی ہے تو میرے دل میں تیری قدر کم نہیں ہوئی، اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ دوہری دامادی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ 2 ہجرتوں کا اعزاز اور شرف بھی سیدنا عثمان کو حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 عظیم الشان واقعات اور بڑے ہی تاریخی اور اسلامی کاموں کے اندر حاضر نہ ہونے کے باوجود بھی شمولیت کا اعزاز۔ اس میں سے ایک واقعہ ہے غزوہ بدر، اور دوسرا ہے بیعت رضوان۔ ان دونوں واقعات میں سیدنا عثمان حاضر نہیں تھے، لیکن فضیلت اس قدر زیادہ، اہمیت اس قدر زیادہ کہ غزوہ بدر کا موقع تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کا دل کر رہا تھا کہ میں بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤں، جبکہ آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پہلی بیوی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، وہ بہت بیمار تھی۔ تو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تیرا دل کرتا ہے کہ تم بھی اس لشکر کے ساتھ چلے، یہ جو 313 کا عظیم الشان لشکر ہے، یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے جنگ بدر کا، تیرا دل کرتا ہے تم بھی ساتھ چلے، تیری نیت خالص ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میری بیٹی اپنی زوجہ کی تیمارداری کر، اس کے پاس رہ، اس کا خیال رکھ، تجھے میرا حکم مانتے ہوئے اس کی تیمارداری کرنے کے بدلے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر باقی لوگوں کو ملے گا جو اس میں شامل ہیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب غزوہ بدر سے واپس لوٹے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبان سے بات نہیں کی تھی کہ آپ بھی اس لشکر میں شامل ہیں، بلکہ واپس آنے کے بعد
مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور جتنا مال اس غزوہ میں اس لشکر میں ہر مجاہد کو ملا اتنا ہی مال غنیمت سے سیدنا عثمان کو ملا. یہ شرف اور اعزاز ہے. اور اسی طرح بیعت رضوان، یہ بیعت رضوان یہ تقریباً 6 ہجری میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو پیغام بھیجا سیدنا عثمان کے ہاتھ. کیوں؟ کہ کفار اور قریش مکہ ان کے ہاں جس قدر سیدنا عثمان کا مقام اور عزت تھی کسی اور صحابی کی نہیں تھی. وہ بڑا احترام کرتے تھے، کافر تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہاں مذاکرات شروع ہوئے کہ ہم یہاں عمرہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو کسی منافق نے افواہ پھیلا دی کہ قریش مکہ نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا میں اپنے عثمان کا بدلہ لوں گا، اور بدلہ لینے کے لیے اگر مجھے جنگ کرنی پڑی تو میں قریش مکہ سے کفار سے جنگ کروں گا. میرے ساتھ کون کون جنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بیعت کرے. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سارے صحابہ نے بیعت کی. تقریباً 1400 صحابہ تھے. بیعت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس موقع پر میرا پیارا صحابی عثمان بھی ہوتا تو میرے کہنے پر وہ بھی بیعت کرتا، لہذا وہ نہیں ہے. یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ بھی بیعت کر رہا ہے. کس قدر فضیلت ہے، کس قدر شان ہے. یہ دونوں موقعوں پر سیدنا عثمان حاضر نہیں ہے، لیکن کتنی عظمت اور کتنی فضیلت. اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں ہی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی. صحیح البخاری میں روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک باغ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہوگا اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا موسیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو جنت کی بشارت دی. پھر دروازہ کھٹکا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب بھی جو بھی آئے گا اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جنت کی بشارت دی. پھر دروازہ کھٹکا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی ہوگا اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور اس کو یہ بھی خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں محل تیار کر رکھا ہے. کہتے ہیں جب دروازہ کھولا گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. زندگی میں کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی گئی. اور اسی طرح جامع ترمذی میں روایت ہے، نبی مکرم نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث مبارکہ، مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے نمودار ہوں گے. ایسے ذکر کرتے کرتے ایک شخص گزرا جو اپنے آپ کو چادر پہ لپیٹے ہوا تھا، یعنی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، جسم بھی چھپا ہوا تھا. وہ شخص ایسے گزرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فتنوں کا دور ہوگا اور یہ وہ بندہ گزر رہا ہے جو فتنوں کے دور میں بھی حق پر قائم رہے گا. سیدنا مرہ بھاگے ہوئے گئے
دیکھا یہ کون سا شخص ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو سیدنا عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں پھر یہاں بس نہیں، میں نے سیدنا عثمان کا چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیرا اور پوچھا اللہ کے پیارے محبوب آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں جب فتنوں کی برمار ہوگی ہر طرف سے یہ شخص حق پر قائم ہوگا، یہی شخص سیدنا عثمان ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں یہی شخص ہوگا جو فتنوں کے دور میں حق پر قائم رہے گا. اور فتنوں کا دور تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شروع ہوا نا. کیسی کیسی پیشین گوئیاں دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی طرح تبوک کے موقع پر مال خرچ کرنے کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں فنڈ کا اعلان کیا کہ جو بھی آج جنگ کے لشکر کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان اٹھے، ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 1000 دینار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا. آقا اس دینار کو ایسے اٹھا رہے ہیں اور لہرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد جو جی چاہے کر، تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے. اور شرم و حیا کی اگر بات کی جائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ میرے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، میں پاس بیٹھی ہوں، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ لیٹے، سیدنا ابوبکر صدیق سب کہیں رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے لیٹے ہیں، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، جیسے بندہ بڑی بے تکلفی سے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، ٹیک لگاتا ہے، گپ شپ کرتا ہے. کچھ وقت گزرا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ وقت گزرا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا درست کیا، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا. جب تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس چلے گئے، امی جان فرماتی ہیں اے میرے سر کے تاج، میرے بابا بڑی فضیلت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی رفعت والے تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے بے تکلفی کے ساتھ، ٹانگوں سے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. ایسے ہی سیدنا عمر تشریف لائے، بڑے ہی جلیل القدر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، زمین پر بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے. تشریف لائے، آپ بے تکلفی سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ کیا معاجرہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا وجوہات ہیں کہ جب سیدنا عثمان تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنی پنڈلیوں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنے کپڑے کو سیدھا کر کے سیدھا ہو کر بڑا اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری عائشہ، میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی شرم و حیا، اس قدر شرم و حیا. محدثین لکھتے ہیں کہ اگر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اگر لیٹے رہتے بے تکلفی کے ساتھ تو سیدنا عثمان اتنے با حیا تھے، انہوں نے آگے آنا ہی نہیں تھا، وہاں سے واپس چلا جانا تھا. شرم و حیا، اللہ اکبر.
عزیز بھائیوں، کل کا جو دن گزرا ہے یہ 18 ذی الحجہ، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کی پیشین گوئی، جس کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی زندگی میں دی۔ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر و عثمان کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ محدثین لکھتے ہیں وہ ڈر چکا تھا، اس پر رعب طاری تھا کہ کائنات کی عظیم ترین 4 شخصیات میرے اوپر کھڑی ہیں۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا، اور پاؤں مار کر کیا کہا؟ احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، ایک نبی کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، تجھے معلوم نہیں؟ یہ سیدنا عثمان کی زندگی میں شہادت کی پیشین گوئی تھی۔ اور 40 دن تک مصر کے باغیوں نے، عراق کے باغیوں نے اور کوفے کے باغیوں نے سب نے مل کر، جن کو سیاسی اختلافات تھے، آج بھی ہوتے ہیں سیاسی اختلافات، کیوں نہیں، اس وقت بھی ہوئے، وہ سب نے مل کر آپ کے گھر میں سیدنا عثمان کو اکیلے کو آپ کے گھر میں بند کر دیا، کھانا پینا سب بند کر دیا۔ صحابہ آئے، انہوں نے آ کر کہا امیر المومنین ہمیں حکم دیجئے، ہم ان باغیوں کا کلا کما کر دیں۔ وہ بھی مسلمان تھے، بظاہر مسلمان تھے، منافق تھے، باغی تھے، مرتد تھے، لیکن ان کو جب روکنا تھا، ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی، بدلے میں مسلمان بھی شہید ہونے تھے۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا ہے میں صبر کروں گا، میں صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ آپ نے خون ریزی کو پسند نہیں کیا، آپ نے فتنہ فساد کو پسند نہیں کیا، اور ایک بڑی خاص بات، وہی کنواں بئر روما، ہجرت کے بعد مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو میٹھے پانی کے کنویں کا انتظام کرے، مسلمان میٹھا پانی پئیں، اس کو جنت کی بشارت ملے گی۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے پیارے محبوب میں عثمان فلانا کنواں اس کے پیسے دے کر خرید لایا ہوں، مسلمانوں سے کہے فری پانی پیئے، میٹھا پانی ان کے لیے وافر پانی ہے۔ وہی کنواں، اس پانی کے کنویں سے سیدنا عثمان کو محروم کر دیا گیا، پانی نہیں پہنچایا گیا، کھانا نہیں پہنچایا گیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سب کہیں رضی اللہ عنہ، آپ چھپ چھپ کر پانی پہنچاتے رہے، کھانا پہنچاتے رہے۔ آپ کے بیٹے سیدنا علی کے بیٹے سیدنا عثمان کے گھر کے دروازے پر رکھوالی کرتے رہے، کوئی باغی حملہ نہ کرے۔ سیدنا عثمان نے سیدنا علی کے بیٹوں کو کہا میرے بھتیجو واپس چلے جاؤ، میں خون ریزی نہیں چاہتا، واپس چلے جاؤ۔ سیدنا علی کے بیٹے روتے ہوئے اپنے باپ علی کے پاس گئے کہ ہمیں سیدنا عثمان امیر المومنین نے واپس بھیج دیا ہے، غم زدہ تھے۔ اور اس طرح 18 ذی الحجہ کو 40 دن قید کرنے کے بعد سیدنا عثمان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہے، بڑی مظلومانہ، اسلام میں اس سے بڑھ کر مظلومانہ شہادت نہیں ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے جس قدر سیدنا عثمان کی شہادت مظلومانہ ہوئی۔ اور بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ اسی 18 ذی الحجہ کو جب مسلمان سیدنا عثمان کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، سیدنا عثمان کی عظمت اور شان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں کچھ لوگ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر خم منا رہے ہوتے ہیں۔ عید غدیر خم، اب وہ کیا ہے؟ غدیر خم مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک ایسی جگہ ہے
جہاں سے مختلف علاقوں کی طرف راستے نکلتے ہیں، جہاں سے قافلے جدا ہو جاتے ہیں، غدیر خم حجۃ الوداع کے موقع پر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اور حج کرنے کے بعد واپسی پر اس موقع پر آ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور اس خطبے کا سبب یہ تھا کہ اس سے پہلے یمن کی طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں نظام چلانے کے لیے سختیاں کی، لوگوں نے برداشت نہیں کی، لوگوں نے شکایات کی، اعتراضات کیے، اور مال غنیمت میں بھی سیدنا علی نے کچھ تبدیلیاں کی تو لوگوں نے اعتراضات کیے کہ علی کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کو خطبہ دیا اور کیا کہا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں مولا کا معنی دوست ہے، جو مجھے اپنا دوست مانتا ہے اس کا دوست علی بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مولا کا معنی علی کا خلافت میں استعمال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خلافت کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد سیدنا علی وہ خلیفہ ہوں گے، لہٰذا تینوں خلیفہ سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان انہوں نے سیدنا علی کا حق مارا ہے، جبکہ حضرت علی کا پہلا نمبر بنتا ہے۔ یہ لوگوں نے پراپاگنڈا کیا اور اس دن کو عید غدیر خم کے نام سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اصل پیچھے پراپاگنڈا کیا ہے کہ سیدنا عثمان کی جو معصومانہ اور مظلومانہ شہادت ہے لوگ اسے بھول جائیں، اس کے خلاف سازش ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا علی چھپ چھپ کر سیدنا عثمان کو کھانا اور پانی بیچتے رہے ہیں۔ سیدنا علی کے بیٹے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رکھوالی کرتے رہے ہیں، پہرے داری کرتے رہے ہیں۔ سیدنا علی نے آقا کی زندگی میں وہ تو ڈرتے تھے، سیدنا عباس سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ ہم آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، جبکہ یہ فیصلہ اگر ہو چکا تھا، اگر یہ فیصلہ آپ کے بقول نبی کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا تو صحابہ کرام اور سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا علی کا قول ہے، فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں، آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میرا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ لیا تو میں ہمیشہ کے لیے خلافت کے عہدے سے ہمیشہ کے لیے میں اس سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ تو ڈر رہے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ مدتوں بعد ان کو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں خلافت کا اعلان کر دیا۔ بہرحال یہ ایک پراپوگنڈا ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ عید غدیر خم کے نام سے یہ جو عید منائی جاتی ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو بدعات خرافات ہیں ہمیں تحقیق کرنے کے بعد ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔